جب تک آپ مدرسے میں رہیں گے، آپ گھر بھی جائیں گے، چھٹیوں میں جائیں گے، کہیں پر بھی جائیں گے، تو آپ کو پابندی سے پڑھنا ہے، فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد۔ اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے کی برکت سے 4 انعام عطا فرماتے ہیں۔ کتنے؟ 4 انعام۔ پہلا انعام، ہم نے جو سبق پڑھا اللہ وہ مستحضر کروا دیتے ہیں۔ استاد سی نے جو سبق ہم کو پڑھایا ہے نا، ہم نے اس کو یاد کیا، لیکن ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ 2-3 دن کے بعد بھول جاتے ہیں، ہوتا ہے ایسا؟ اگر آپ نے دعا پڑھنے کا معمول بنا لیا تو پہلی نعمت پڑھا ہوا مستحضر ہو جائے گا، آپ بھولیں گے نہیں، کر کے دیکھو۔ دوسرا، جو پڑھنا آپ کو میسر نہیں ہوا، جو چیز آپ کو پڑھنے نہیں ملی، اللہ وہ پڑھوا دے گا۔ اللہ کر کے دیکھو، جو چیز ہم کو پڑھنے نہیں ملی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے انتظام فرمائے گا۔ کتنے انعام ہوئے؟ 2۔ پہلا پڑھا ہوا مستحضر ہو جائے گا، یعنی محفوظ ہو جائے گا، اور دوسرا جو پڑھنے نہیں ملا اللہ وہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تیسرا علم کا فہم عطا فرما دے۔ اور چوتھی چیز جو سب سے بڑی بیماری ہے ہمارے اندر، چاہے طلبا کو بولو، چاہے اساتذہ کو بولو، استاد کو بولو، عالم کو بولو، یہ چوتھی بیماری ہم سب میں ہے، کیا؟ علم کے پڑھنے میں اکتاہٹ، پڑھتے پڑھتے جانے تو کیا کرنا ہے، کچھ فائدہ تو ہے نہیں پڑھنے کا، جانے تو دنیا کی ہوا لگ گئی۔ علم پڑھنے میں جو اکتاہٹ پیدا ہو رہی ہے، زور آتا ہے، زور مزہ نہیں آتا ہے، کیا پڑھنا، پوری دن رٹا مارنا، بیٹھے بیٹھے یاد کرنا ہے، وہ بچہ جو وہ کھیت میں کیسا اچھا کھیلتا ہے، اپنے مدرسے میں آ جائے مزہ نہیں آتی ہے، ایسا ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں اکتاہٹ۔ تو چوتھا انعام کہ علم کے اندر جو اکتاہٹ آ رہی ہے اللہ اس اکتاہٹ کو دور کر دے گا، ہمیشہ علم حاصل کرنے کا شوق بڑھتا رہے گا۔ یہ بڑے بڑے 4 انعام اللہ اس دعا کی برکت سے عطا فرمائے گا۔ بولو کریں گے عمل پابندی سے۔ اب ایسا نہیں کہ مدرسے میں تو کریں گے، گھر پہ تو چھٹی، ایسا نہیں، پابندی سے پڑھو، فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنا ہے، 5 منٹ بھی نہیں لگے گی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما پڑھتے رہو، کتنی بہترین دعا ہے یہ، تو کرو گے انشاءاللہ۔ ایک چیز کیا کرنی تھی پہلے؟ اللہ کا شکر ادا کرو روزانہ، ایسا نہیں کہ آج کیا پھر ہمیشہ کے لیے لائف ٹائم چھٹی، ہمیشہ اللہ سے اللہ تیرا بہت بڑا کرم ہے کہ نے ہم کو مدرسے میں پڑھنے کے لیے بلایا، ورنہ تو ہم اس قابل نہیں تھے کہ مدرسے میں آ سکے، یہ تو نے ہمارے ماں باپوں کے دلوں میں، ہمارے ذمہ داروں کے دلوں میں یا ہمارے رشتہ داروں کے دلوں میں ڈالا، انہوں نے جا کے تھوڑی محنت کی، مدرسے میں آ گئے، تیرا بہت بڑا شکر ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ دعا مانگنی ہے، ربی زدنی علم، برابر۔ تیسری چیز میں آپ کو بتاؤں، لمبی چھوڑی تقریر نہیں کرنے کی، ہم لوگ تقریر نہیں کرنے کی، بچوں کے سامنے تو بچے جیسا۔ تیسری چیز، ہم سب مدرسے میں آئے پڑھنے کے لیے، اس کو عربی میں متعلم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ متعلم عربی میں، جس کو طالب علم کہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں علم پڑھنے والا، طالب علم کہتے ہیں نا جی۔ ہم سب کے اوپر ایک لیبل لگ گیا ہے متعلم۔ کون سا لیبل لگ گیا ہے؟ متعلم کا۔ برابر دھیان سے سن رہے ہو کہ نہیں؟ جی اوپر سے تو نہیں جا رہا ہے؟ نہیں سن رہے ہو نا جی۔ متعلم، اب متعلم میں آپ گنو کتنے حروف ہیں؟ نمبر 1 میم، نمبر 2 تا، نمبر 3 عین، نمبر 4 لام، نمبر 5 میم۔ 5 لفظ ہے۔ اب یہ 5 لفظ جو ہے نا وہ ہماری زندگی میں آنے چاہیے تو ہم بہترین طالب علم ہیں۔ 5 حروف ہے نا، یہ شارٹ کٹ بتا رہا ہوں، شارٹ کٹ کی بولتے ہیں نا وہ کمپیوٹر کی دنیا کو، شارٹ کٹ کی جی، تو یہ شارٹ کٹ کی ہے ہمارے لیے، میم تا عین لام اور میم۔ اب آپ یاد رکھنا کیا مراد ہے اس سے۔ میم سے مراد یہ ہے کہ ہم محنت کرنے والے بنے، میم محنت کرنے والے، ہم مدرسے میں آ گئے پڑھنے کے لیے، اب سب سے پہلا کام ہمارا ہے کہ ہم محنت سے پڑھیں گے، اگر محنت سے نہیں پڑھیں گے آپ تو پھر فائدہ کیا؟ اب اچھے عالم نہیں بنیں گے، پھر ہم کو بہترین عالم بننا ہے، تو سب سے پہلی چیز محنت کرنا۔ دیکھو محنت آپ کریں گے نا اللہ آپ کو اتنا چمکائے گا، اتنا چمکائے گا کہ آپ کو احساس نہیں ہوگا، آپ تصور نہیں کر سکتے، اتنا چمکائے گا اللہ۔ اب آپ کو ایک مثال دوں میں، جسے آپ ابھی چھوٹے بچے پڑھ رہے ہیں، ایسے اس زمانے کی بات ہے، بہت پرانے زمانے کی بات ہے، ایک طالب علم تھا سعد الدین نام کا، کیا نام تھا؟ سعد الدین، اس بچے کا نام تھا، بس آپ ہی کی طرح تھا چھوٹا بچہ، تو وہ بچہ پڑھنے میں بہت کمزور تھا، بہت کمزور، اس کو کچھ یاد نہیں رہے،
جو بھی پڑھے تو بھول جائے. تو استاد نے اس کو کیا کر دیا معلوم ہے؟ سائڈ میں بٹھا دیا. ہم کو ایسا نہیں بننا ہے, ہم کو محنت کرنا ہے, بالکل استاد کے سامنے بیٹھنا ہے. جتنی نظر استاد کی ہمارے اوپر رہے گی وہ طالب علم نکھرے گا, چمکے گا. اب بیچارہ وہ جو طالب علم تھا سعد الدین نام کا, وہ بیچارہ کمزور تھا دماغی اعتبار سے. تو استاد کیا کرتے تھے, بھائی اس کو تو کچھ آتا نہیں ہے سبق, اس کو سائڈ میں بٹھا دیا. ایک مرتبہ خواب دیکھا. کس نے؟ سعد الدین نے خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھا کہ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے بچہ. ایک درخت تھا جنگل میں, وہاں بیٹھا ہوا ہے, اور بیٹھنے کے بعد میں وہ کتاب پڑھ رہا ہے. اندر پڑھے جا رہا ہے, یاد کچھ نہیں رہتا ہے لیکن پڑھے جا رہا ہے. ایک آدمی آیا, اور آدمی نے آنے کے بعد یوں کہا کہ ساتھ تجھے وہ فلاں شخص بلا رہے ہیں. وہ آدمی آیا قاصد, اس نے کیا کہا, ساتھ تجھے فلاں شخص بلا رہے ہیں. ارے بھائی تم جاؤ, میرے کو سبق یاد نہیں آنے کا, میرے کو منع کر دیا. محنتی طلبا کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی چیزوں کی طرف لپکتے نہیں ہیں, اپنے آپ کو کتابوں میں بھلا دیتے ہیں. کچھ بھی کام کو دنیا کا نہیں, پہلے سبق پھر بعد میں دوسرا کام. دوسری مرتبہ بچے وہ آدمی آیا, کہا کہ ساتھ تجھے فلاں شخص بلا رہے ہیں. کہا کہ نہیں, میرے کو نہیں آنا, میرے کو سبق یاد نہیں ہوتا ہے, تم جاؤ. جب تک سبق یاد نہیں ہوگا میں نہیں جاؤں گا, تم جاؤ, میرے کو نہیں آنے کا ہے. پھر تیسری مرتبہ جو ہے وہ قاصد نے کہا کہ ساتھ حضور پاک علیہ السلام تمہیں بلا رہے ہیں. کیا کہا؟ حضور پاک علیہ السلام تم کو بلا رہے ہیں. فوراً کتابیں بند کر دی اور کتاب بند کر کے دوڑے. حضور پاک علیہ السلام کا بلاوا آیا ہے, یہ خواب کی بات بتا رہا ہوں میں, خواب دیکھا انہوں نے. دوڑتے دوڑتے گئے تو حضور پاک علیہ السلام یہ جگہ تشریف فرما تھے, بیٹھے. ساتھ ہم تم کو کب سے بلا رہے, تم آتے نہیں. تو انہوں نے کیا کہا, حضرت انہوں نے آپ کا نام نہیں لیا تھا, 2 مرتبہ مجھے خالی کہا کہ فلاں شخص بلا رہے, تو میں نہیں آ رہا تھا. لیکن تیسری مرتبہ جب جس نے آپ کا نام لیا, میں فوراً کتاب پڑھ کر کے آپ کے پاس میں آیا. تو کہا کہ کیا 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 تکلیف ہے آپ کو, کیا پریشانی ہے؟ تو کہا کہ حضرت مجھے سبق یاد نہیں ہوتا. تو آپ علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن تھوک حضرت سعد کے منہ میں ڈالا. بس وہ منہ میں گیا, دنیا بدل گئی. منہ میں ڈالا اور خواب پورا ہو گیا, آنکھیں کھل گئی. صبح میں جب درسگاہ میں گئے تو استاد نے تو سائیکل میں بٹھا دیا تھا, کمزور تھا. اب استاد صاحب نا سبق پڑھا رہے ہیں, تو وہاں سے نا کہا کہ حضرت ایک سوال ہوتا ہے. تو استاد تعجب میں پڑ گئے, بھائی کس نے پوچھا, کیونکہ اس کے اوپر نگاہ گئی نہیں, تو کمزور طالب علم ہے, کس نے پوچھا سوال ابھی؟ کہا کہ حضرت میں نے. اچھا صاحب تم بھی سوال کرنے والے, آئیے نصیب لائی. کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے اتنے سارے سوال کیے کہ استاد دنگ رہ گئے. وہ سعد الدین جس کو اندر دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا تھا لیکن برابر محنت میں لگے ہوئے تھے. محنت میں جب طالب علم لگتا ہے نا, پھر اللہ کی مدد آتی ہے. ایک دن میں نہیں آ جائے گی. آپ کو سبق یاد نہیں ہوا, ایک دن پڑھ رہے ایسا دھیان سے, چلو بیان سنا تھا ہم نے تو کتاب پڑھتے, دیکھا صبح میں تو کوئی خواب دکھائی نہیں, چلو چھوڑو نہیں پڑھنا ہے. ایسا نہیں, برابر محنت میں لگے رہنا پڑے گا. آپ کو سبق یاد ہوئے یا نہیں ہوئے, لگے رہو. ایک وقت آئے گا کہ اللہ کی طرف سے فرمان آئے گا. ان کو بھی خواب دکھائی دیا, پوری دنیا بدل گئی. اللہ نے ایسا ذہن کھولا کہ بڑی بڑی جو کیا بولتے مشکل کتابیں وہ لکھی ہے. سمجھ نہیں آتی جی. مختصر المعانی ایک کتاب ہے, اتنی موٹی کتاب ہے, اتنی ہارڈ کتاب ہے کہ آپ جب وہ کلاس میں پڑھیں گے نا تو آپ کو احساس ہو جائے گا. میں آپ کو بتاؤں گا تو سمجھ آئے گا نہیں. مختصر المعانی اور دوسرا شرح عقائد, یہ 2 کتابیں اس طالب علم نے لکھی ہے عالم بننے کے بعد میں. اتنی بھاری کتاب ہے, ابھی بھی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے, بڑے بڑے دارالعلوم ہوتے ہیں نا وہاں پڑھائی جاتی ہے. وہ کتاب آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو احساس ہوگا کہ یار وہ بچہ اتنا کمزور تھا اور اس نے اتنی ہارڈ کتاب لکھ ڈالی. تو کیوں لکھی کتاب, کیسے لکھی؟ اللہ نے ذہن کھول دیا. اور اللہ نے ذہن کیسے کھولا؟ محنت کرنے کی وجہ سے. اس لیے پہلا حرف ہے میم. میم کا مطلب محنت کرنا ہے. بولو کرو گے محنت انشاءاللہ, سب کرو گے انشاءاللہ. یہ بچہ نہیں بول رہا ہے, لگتا ہے اس کا ارادہ نہیں ہے محنت کرنے کا. بیٹا بولو, تم بھی بولو, محنت کرو گے نا انشاءاللہ. چاہے ہم ناظرہ پڑھتے ہو, چاہے اس کلاس پڑھتے ہو, چاہے عالی کلاس پڑھتے ہو, کچھ بھی پڑھتے ہو, ہم کیا کریں گے؟ محنت کریں گے. دوسرا حروف کون سا ہے؟ تا. تا سے کیا چاہا جا رہا ہے؟ ہماری زندگی میں تقوی آوے. علم کے ساتھ میں تقوی بہت ضروری ہے. یہ آج جو بچے شکایت کرتے ہیں کہ ہم کو یاد نہیں رہتا ہے, جو بھی پڑھتے بھول جاتے ہیں, اس کی کئی وجہوں میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں. تقوی زندگی میں لانا ضروری ہے. متعلم کا دوسرا حرف ہے تا, اور تا سے کیا مراد ہے؟ تقوی حاصل کرنا.
ہم علم حاصل تو کر رہے ہیں لیکن تقویٰ زندگی میں نہیں ہے, گناہ بھی کر رہے ہیں, گالی بھی دے رہے ہیں, پریشان بھی کر رہے ہیں, مدرسے کی کوئی چیز ہے اس کو پھاڑ رہے ہیں, توڑ رہے ہیں, نقصان کر رہے ہیں, استاد جی دیکھ نہیں رہے تو کیا پھاڑ رہے ہیں, پھینک رہے ہیں. تقویٰ زندگی میں آنا چاہیے. امام شافعی علیہ رحمہ کا نام سنا ہے؟ جی سنا ہے بھائی آپ لوگوں نے؟ بہت بڑے امام ہیں, 4 بڑے بڑے امام ہیں, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک اور امام حنبل. 4 بڑے بڑے امام ہیں. اس میں سے امام شافعی علیہ رحمہ بھی ایک بڑے امام ہیں. وہ جب پڑھتے تھے نا مدرسے میں, جیسے آپ پڑھ رہے ہیں, ہم لوگ بھی پڑھ رہے ہیں, ہم کو ایسا نہیں کہ چھوڑ دیا پڑھنا, پڑھ رہے ہیں, ہم سب طالب علم ہیں, ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. تو امام شافعی علیہ رحمہ جب چھوٹے بچے تھے اور وہ علم حاصل کر رہے تھے تو ایک مرتبہ انہوں نے اپنے استاد سے شکایت کی. آپ کبھی شکایت کرتے ہیں استاد کو, استاد جی مجھے آج سبق یاد نہیں ہو رہا, میں کیسے پڑھوں, استاد جی آج میرے کو دل نہیں لگ رہا تو میں کیا کروں, ایسا کوئی پوچھتے ہیں استاد سے؟ پوچھنا چاہیے, اپنے استاد سے مشورہ کرنا چاہیے. یہ تمہارا صرف وہ استاد نہیں ہے, تمہارا مربی ہے, تربیت کرنے والا ہے, یہ کرنا چاہیے. تو امام شافعی علیہ رحمہ جو ہے نا, انہوں نے ایک مرتبہ اپنے استاد سے شکایت کی. شکوت الی وکیل سوء حفظہ فاوصانی بترک المعاصی فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یؤتی لعاصی. یہ عربی کا ایک شعر ہے کہ علم جو ہے نا بیٹا, استاد نے کیا نصیحت فرمائی کیا کہ اگر بیٹا علم حاصل کرنا ہے نا تو تقویٰ زندگی میں لانا پڑے گا. تقویٰ سے مراد کیا ہے؟ گناہ سے بچنا. گناہ سے بچنا ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جو علم حاصل کر رہے ہیں نا, یہ اللہ کا ایک نور ہے. نور کا مطلب روشنی, لائٹ. اور آپ گناہ کریں گے تو گناہ کیا ہے؟ تاریکی ہے, اندھیری ہے. اندھیری اور روشنی دونوں جمع ہو سکتی ہے؟ نہیں. آپ مدرسے میں پڑھنے کے لیے آئے تو روشنی حاصل کرنے کے لیے آئے, لیکن آپ ساتھ میں گناہ بھی کر رہے ہیں, مطلب تاریکی اور اندھیری بھی لا رہے ہیں. تو اندھیری اور روشنی دونوں ساتھ میں آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی. اس لیے میرے پیاروں, علم پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں گناہ سے بچنا بہت ضروری ہے. بولو کرو گے تقویٰ حاصل کرو گے انشاءاللہ, گناہ سے بچو گے انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے. آمین. تیسرا حروف کون سا ہے؟ عین. عین کا مطلب عمل کرنا. کیا کرنا؟ عمل کرنا. جو کچھ پڑھو عمل کرو. استاد نے ہم کو کوئی سبق سکھایا, کوئی تربیت کی بات بتائی, کوئی نصیحت کی, ہمیں کوئی کتاب کی بات بتائی یا کوئی سبق پڑھایا, تو اس میں جو چیزیں عمل کرنے کے قابل ہیں ان چیزوں کو عمل میں لانا. علم کو یاد رکھنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے. اگر آپ چاہتے ہو نا کہ میرا علم میرے پاس باقی رہے تو اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ اس کو عمل میں لے آؤ. آپ عمل میں لے آئیں گے نا تو انشاءاللہ کبھی بھولیں گے نہیں. جیسے میں اپنی ایک مثال بتاؤں, نور العزا کے اندر جو نا حاشیے میں, آپ تو ابھی چھوٹے بچے اپنی پڑھیں گے, کتاب پڑھیں گے نور العزا, آپ کے استادوں کو معلوم ہوگا. نور العزا کے اندر ایک حاشیہ ہے سائڈ میں, کتاب الوضو کے اندر, اس میں یہ وضو کے دھونے کی اعضاؤں کی دعائیں ہیں کہ جب آپ چہرہ دھوئیں گے تو کیا دعا پڑھیں گے, ناک میں پانی ڈالیں گے تو کیا دعا پڑھیں گے, آپ ہاتھ دھوئیں گے تو کیا دعا پڑھیں گے. یعنی سارے اعضاء کے دھونے کی دعائیں نور العزا کی حاشیے میں لکھی ہوئی ہے. جب میں عربی 2 پڑھتا تھا نور العزا میں تو میرے استاد تھے, مجھے اچھے تعلقات تھے میرے استاد سے, تو کہا کہ دیکھو سارے بچے یاد کر کے لائیں گے, یہ نہیں لے کے آئے گا. میرے بارے میں کہا یہ شفقت کا معاملہ ہے, یہ وہ طنز نہیں ہے. کہا سارے بچے یاد کر کے لائیں گے, یہ بچہ یاد کر کے نہیں لائے گا. تو میرے دل میں بھی جذبہ پیدا ہوا, مجھے ایسا کیوں کہا, سب سے پہلے میں ہی سناؤں گا. تو رات کو بیٹھ کے ساری دعائیں یاد کر ڈالی اور صبح میں استاد کو جا کے سب دعائیں سنا دی. تو استاد نے کہا بیٹا میں نے تجھے جو کہا تھا نا وہ اسی مقصد کے لیے کہا تھا. اگر میں یہ کچھ بولتا نہیں تو کیا غفلت میں ایسے ہی پڑھتا نہیں پڑھتا, یاد کرتا نہیں کرتا, لیکن تیرے پہ طنز میں نے اس لیے کیا تاکہ تو اپنے دل میں یہ سمجھے کہ استاد نے میرے کو ٹارگیٹ بنایا ہے, اسی لیے کیا. اب دیکھو اس دعا کی پڑھنے کی برکت ایسی ہے کہ ابھی میں آپ کو بولوں نا کہ میں چہرے دھونے کی دعا کیا ہے تو نہیں سنا سکتا, ہاتھ دھونے کی کیا دعا ہے نہیں سنا سکتا, لیکن جیسے وضو کرنے بیٹھوں گا تو آٹومیٹک نکلے گی دعا ہے. آپ کو بھی تجربہ ہوگا, بے شک آپ کو بھی تجربہ ہو جائے گا بعد میں. وہ دعائیں ایسے نہیں سنا سکتا میں, لیکن جیسے وضو کرنے بیٹھوں گا چہرہ دھوں گا فوراً منہ سے دعا نکلے گی, کلی کروں گا اس کی دعا نکلے گی. لیکن وضو کرنے کے بعد مجھے کو پوچھو کہ کلی کی دعا کیا ہے تو ڈیلیٹ, صاف ہو گئی. یہ برکت ہے کہ آپ جو علم پڑھ رہے ہیں اس کو محفوظ رکھنا ہے, تو اس کے لیے عمل کرنا کرو گے انشاءاللہ. جو بھی چیزیں علم کے تعلق سے بتائی جائے اس کو عمل میں لانا ہے. تو کتنے حروف ہوئے؟ 3 ہو گئے پکا. جی. سے کیا مراد ہے؟ محنت کرنا. محنت کرو گے انشاءاللہ. اور تا سے مراد تقوی حاصل کرنا. اور تیسرا حروف کون سا؟ عین. عین سے مراد عمل کرنا. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت کی اور جہنم کی. یہ خاکی اپنی فطرت میں
تو دیکھو وہ بچہ سو رہا تھا درسگاہ میں، تو کہا منازل تصوف کے طے کر رہا ہے، منازل تصوف کے طے کر رہا ہے، سبق میں بیٹھا مگر سو رہا ہے۔ تو اس زمانے میں میرے استاد نے جو نا ایک طالب پر اس طرح شعر پڑھا تھا، لگا مجھے تب سے یاد ہے، تو بیٹا سونے کا نہیں، کیونکہ یہ جو سو گیا وہ کھو گیا ہے نا، جو سوت ہے وہ کھوت ہے، جو جاگت ہے وہ پاوت ہے، پڑھا ہے اردو کی آسان کتاب ہے نا، اس میں جو سوت ہے وہ کھوت ہے، یعنی اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، جو جاگت ہے وہ پاوت ہے، تو اسے بچنا۔ اب بیکار چیزوں میں سب سے موسٹ امپورٹنٹ چیز کیا معلوم ہے؟ موبائل۔ آج ہمارے یہ جو وقت گزر رہا ہے نا، اس میں لغویات میں سب سے بڑا شیطان جو ہے نا وہ کون ہے؟ موبائل۔ موبائل ہے۔ لغویات سے بچنا، اگر آپ چاہتے ہو کہ اچھا علم حاصل کرے تو لغویات سے بچنا پڑے گا، اور لغویات بہت ساری ہوتی ہے، لیکن اس میں سب سے بڑے لغویات میں موبائل ہے۔ بہت ساری چیزیں ہم لوگ موبائل لے کے گھر پہ گئے، اب جا کے بیٹھ گئے موبائل لے کے، چھٹی ہو گئی، فرصت ہو گئی، موبائل لے کے بیٹھ گئے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ پڑھنا، پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو، کتابوں کے نا شہ سوار بن جاؤ، بس کتابیں ہی پڑھتے رہو، دین کی باتیں سنو، دین کی باتیں کہو، دین کی باتیں سمجھو، یہی کرنا ہے ہم کو۔ اگر آپ نے یہ کر لیا نا تو انشاءاللہ بہت بڑے عالم بنیں گے انشاءاللہ۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو چوتھی چیز ہے لام، یعنی لغویات سے بچنا۔ آپ کے اس کو ایک آسان دعا بتاؤں میں آپ کو، حضور پاک علیہ السلام نے بتائی، یہ بہت شاندار دعا ہے، بہت پیاری پیاری دعا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی۔ اتنی شاندار دعا ہے، اس کو یاد کرنا چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی، اللہ میرے کان کے برائیوں سے میری حفاظت فرما، ومن شر بصری، میری آنکھوں کی برائیوں سے میری حفاظت فرما، ومن شر لسانی میری زبان کی کی برائیوں سے میری حفاظت حفاظت فرما ومن شر قلبی، میرے قلب کے اندر جو برے خیالات آتے ہیں، جو گناہ کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اس سے میری حفاظت فرما ومن شر منی، اور برے خیالات اور بری چیزوں سے، زنا سے اور بہت ساری چیزوں سے میری حفاظت فرما۔ آمین۔ آپ یہ دعا کو یاد کرو، اس کو دعاؤں میں مانگا کرو، انشاءاللہ مانگو گے نا انشاءاللہ۔ پھر استاد کو پوچھ لو، انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے اگر آپ کو یاد نہیں ہوئی ہے ابھی تو، ٹھیک ہے۔ اب پانچواں نمبر کون سا؟ میم۔ یہ پانچواں میم دیکھو پھر سے آیا، آگے بھی میم پیچھے بھی میم، سمجھ رہے ہو کچھ؟ جی۔ جو چیز اہم ہوتی ہے وہ برابر پیچھے لگی رہتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ اونچائی پہ جب ٹرین چڑھتی ہے نا اور بہت وزنی ہوتی ہے، مال گاڑی ہوتی ہے، تو آگے بھی انجن پیچھے بھی انجن، حالانکہ جو سواری والی گاڑی ہوتی ہے پیسنجر، اس میں ہوتی ہے دو، اس میں نہیں ہوتی، بہت کم ہوتی ہے، اگر لمبی چوڑی گاڑی ہے تو ہوتی ہے۔ آگے بھی میم پیچھے بھی میم، یہ پانچواں جو میم ہے اس سے مراد کیا ہے؟ متواضع بنو، کیا بنو؟ متواضع۔ متواضع سمجھتے ہو؟ تواضع، متواضع کا مطلب کیا؟ بولو عاجزی انکساری حاصل کر۔ ہاں؟ متواضع بنو یعنی تکبر سے اپنے آپ کو پاک رکھو، تکبر نہیں کرنے کا، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنے کا، اپنے آپ کو ہیج سمجھے، نہیں کچھ نہیں، میں کچھ نہیں ہوں، تو انا من المسلمین، میں تو ایک سیدھا سادہ انسان ہوں، میں کچھ نہیں ہوں۔ متواضع بنو، متواضع جو بنتا ہے، من کانا کیا ہے وہ، من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکاتا ہے، اللہ اس کو اونچا کرتا ہے۔ تو متواضع بنو۔ دیکھو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، چھوٹی سی مثال ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، نام سنا ہے؟ جی۔ سنا ہے؟ یہ آپ علیہ السلام کے کیا لگتے ہیں رشتے میں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو ہے وہ آپ علیہ السلام کے رشتے میں کیا لگتے ہیں؟ کوئی بتائے گا کیا لگتے ہیں رشتے میں؟ اچھا ہندوستان کا کیپٹن کون ہے کرکٹ کا؟ بتاؤ، وکٹ کیپر کون ہے، فاسٹ بالر کون ہے، وہ سب معلوم ہوگا،
بھائی آج کس کی میچ ہونے والی ہے، نیوزی لینڈ کا کون، پاکستان کا کون، سب تفصیل معلوم ہے. اگر معلوم نہیں ہے تو کیا نہیں معلوم ہے؟ اسلامی تاریخ نہیں معلوم ہے. ارے بھائی یہ آپ علیہ السلام کے کزین ہیں، چچا زاد بھائی بھائی ہیں. کون کون چچا کون زاد. مطلب چچا زاد بھائی کون؟ نام بھول گئے. عبداللہ بن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ. یہ رئیس المفسرین ہیں. آپ کو معلوم ہے اتنے بڑے کیسے بنے؟ ڈائریکٹ آسمان سے بن کے نہیں آئے. آپ کی طرح چھوٹے ہی تھے، چھوٹے بچے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا جو بنایا نا، کیسے بنایا معلوم ہے؟ متواضع بننے کی وجہ سے. متواضع بنے، اپنے آپ کو بالکل کچھ نہیں سمجھتے تھے. اللہ. بخاری شریف کے اندر ان کے 2 قصے لکھے ہیں. 2 قصے لکھے. دیر تو نہیں ہو رہی مفتی صاحب؟ کہیں جانا ہے؟ بس ختم کرتا ہوں، لمبا ہو گیا تھوڑا، بس ختم کر دیتا ہوں میں. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہے نا، اللہ نے ان کو اتنا بڑا کیسے بنایا؟ رئیس المفسرین، یعنی جتنے مفسر ہیں سب کے سردار. کیسے بنایا معلوم ہے؟ بخاری شریف کے اندر 2 باب قائم فرمائے ہیں. ابھی میں وہ باب پڑھوں گا عربی میں، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. میں آپ کو اس کا خلاصہ بتاتا ہوں کہ 2 چیزیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے اندر تھی. ایک تھا ادب اور ایک تھا خدمت. اللہ. کیا؟ ادب اور خدمت. اور خدمت. اب شارٹ کٹ میں سمجھ جاؤ. اپنے اندر ہے نا ادب کا جذبہ پیدا رکھو. استاد کا ادب، کتابوں کا ادب ہے نا، درسگاہ کا ادب، مسجد کا ادب، ہر چیز علم کے لائن کی جتنی چیزیں ہیں، ماں باپ کا ادب، رشتہ داروں کا ادب، سب کا ادب. بے ادبی نہیں کرنے کی. با ادب کا نصیب، بے ادب بے نصیب. اور دوسرا وصف کیا تھا؟ خدمت. خدمت کا اتنا زبردست جذبہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 2 صفت کی بنا پر ان کو اتنا بڑا بنایا، اتنا بڑا بنایا کہ رئیس المفسرین بن گئے، سارے مفسروں کے سردار. اللہ. کیسے بنے معلوم ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، شارٹ کٹ میں بتا دیتا ہوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے. بخاری شریف میں ان کے 2 قصے لکھے. ایک مرتبہ، اچھا آپ علیہ السلام کی عادت شریفہ تھی کہ آپ جب تہجد میں اٹھتے تھے تو جیسے ابھی تو جیسے آپ کے وہاں گاؤں دیہات میں یہی ہے کہ جو ہے نا لیتے پانی کو، لوٹے میں پانی لیتے اور لے کے وضو وغیرہ کرتے. تو آپ علیہ السلام کی عادت شریفہ تھی کہ تہجد میں جب اٹھتے تھے تو ایک لوٹا ہوتا تھا، اس میں پانی بھرا ہوا ہوتا تھا اور ایک حصہ پڑا ہوتا تھا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے تاڑ لیا کہ میرے نبی کا طریقہ کیا ہے، کیا کرتے ہیں؟ تو یہی کرتے ہیں. ایک مرتبہ جو ہے نا وہ صبح سویرے آ گئے آپ علیہ السلام کے گھر میں، اور آپ علیہ السلام استنجا کرنے کے لیے گئے بیت الخلاء میں، اور آنے کے بعد جیسے باہر آئے دیکھا کہ پانی کا لوٹا بھرا ہوا پڑا ہوا ہے اور مسواک پڑا ہوا ہے. تو کہا کہ بھائی یہ کس نے رکھا ہے؟ عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اللہ کے نبی میں نے رکھا ہے. تو آپ نے دعا دی، اللہم علمہ الکتاب، اللہ اس کو علم دے، کتاب کا علم دے، قرآن کا علم دے. آپ علیہ السلام نے دعا کس بنیاد پہ دی؟ خدمت کی بنیاد پر. میں شارٹ کٹ میں بتا رہا ہوں. جی. اچھا دوسرا وصف کیا تھا؟ ادب. وہ بھی بخاری شریف میں وہ قصہ موجود ہے. آپ علیہ السلام تہجد کی نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے تھے تو کبھی کبھی عبداللہ ابن عباس جو نا وہ ان کے گھر میں چلے. حضرت میمونہ غالباً، حضرت میمونہ جو ہے وہ آپ کی خالہ ہوتی تھی. کس کی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ. تو کبھی کبھی ان کے گھر میں رات گزارتے تھے کہ جب آج خالہ کے گھر پہ جا کے سو جاؤں گا، مجھے اپنے جاتے خالہ کے گھر میں، پھوپھی کے گھر پہ جاتے تو وہ بھی جایا کرتے تھے. اور آپ علیہ السلام ان کو کیا لگتے تھے؟ چچا زاد بھائی بھی لگتے تھے اور خالہ زاد بھائی لگتے تھے. بھائی کئی رشتے ہو سکتے ہیں نا. تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ آپ علیہ السلام کے گھر پہ گئے سونے کے لیے، سو گئے. اور صبح میں جب اٹھے تہجد میں تو ان کے اندر بھی شوق تھا کہ میں آپ علیہ السلام کے اعمال اپنی زندگی میں لاؤں. آپ علیہ السلام تہجد میں کھڑے ہوئے تو یہ بھی کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے. دیکھو کتنا شوق ہے. ایسا شوق ہمارے اندر بھی آنا چاہیے، سمجھے نا. جی. اب جو ہے نماز کے لیے کھڑے ہوئے تہجد میں تو حضرت عبداللہ ابن عباس بھی کھڑے ہوئے. اور کہاں کھڑے ہوئے؟ پیچھے کھڑے ہوئے. آپ علیہ السلام آگے کی صف میں، حضرت عبداللہ پیچھے کھڑے. اور ایک مسئلہ ہے کہ جب ایک آدمی ہو نا تو پیچھے نہیں کھڑا رہنے کا، اس کو تھوڑا سائڈ میں ہو جانے کا، مطلب قریب، رائٹ سائڈ میں، دائیں سائڈ میں تھوڑا قریب میں کھڑا ہو جانے کا. یہ مسئلہ ہے. جیسے عبداللہ ابن عباس جو نا وہ نہیں کھڑے رہے، پیچھے کھڑے رہے. آپ علیہ السلام ایسا کھینچ کے آگے لائے نماز میں، کھینچ کے، تو پھر سے پیچھے چلے گئے نمازی میں. چھوٹے بچے تھے. پھر آپ نے چھیڑا نہیں، نماز پوری کر لی. نماز پڑھنے کے بعد میں کہا کہ حضرت عبداللہ کو کہا
کہ عبداللہ میں تم کو کھینچ کے آگے لا رہا تھا, آپ نماز میں میرے ساتھ میں کیوں کھڑے نہیں ہو رہے تھے؟ تو کیا جواب دیا معلوم ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی, آپ نبی ہے, میں آپ کا امتی ہوں, میں کیسے نبی کے سب میں کھڑا رہ سکتا ہوں؟ اللہ اکبر. کتنا شاندار جملہ ارشاد فرمایا. کس نے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ. اللہ آپ علیہ السلام نے ان کو دعا دی, اللہم علمہ الکتاب. یہ مختصر میں نے آپ کو بتا دیا, ورنہ بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے یہ. تو خدمت اور ادب, یہ دو چیزیں اگر تمہاری زندگی میں آ گئی تم متواضع بن گئے. وہ لوگ کرو گے سب یہ انشاءاللہ. آپ کیا ہے؟ طالب متعلم متعلم. میں کتنے حروف؟ 5. جیم سے محنت کرنا, تا سے تقوی حاصل کرنا, لام سے عین سے عمل کرنا, اور لام سے لا یعنی بتوں سے بچنا. یا سے بچنا, اور میم سے متواضع. یہ 5 صفت اپنے اندر پیدا کرو, اللہ تم کو دنیا میں چمکائے گا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو ان ساری باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق آمین. اور اللہ آپ سب کو علم کے پیچھے لگنے کی, محنت کرنے کی, اور اللہ اس محنت کے نتیجے میں اللہ آپ کو بہت آگے بڑھائے اور عالم با عمل بنائے. عالم تو بن جاتے ہیں لیکن عمل زندگی میں نہیں ہوتا ہے, اس لیے ہمیشہ اللہ سے کیا دعا کرو کہ اللہ مجھے عالم با عمل بنا دے. آمین. مانگو گے دعا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کے پڑھنے کو قبول فرمائے. آمین. اور یہ جتنی باتیں میں نے بتائی اللہ ان سب پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا آمین. فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.